أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ عادیات جو ہے کی تفسیر چل رہی ہے. اس میں کل 11 آیتیں تھیں، جن میں سے کل 5 آیتوں کی تفسیر بیان ہوئی ہے اور آج جو ہے باقی 6 آیتوں کی تفسیر ہے. جو کل گزشتہ آیتیں پڑھی گئی تھیں وہ 5 آیتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی 5 حالتوں اور کیفیتوں کی قسم کھائی. تو جب قسم کھایا جاتا ہے تو اس قسم کا کوئی جواب ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جواب قسم، یعنی قسم جو کھائی جا رہی کیوں کھائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر اس کا جواب دیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اصل یہ بات بتانی تھی. بہت زیادہ ناشکرا ہے. اور پھر گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کے گھوڑوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے گھوڑوں کو نہ عقل دی بہت زیادہ اور نہ ان کو قوت فکر عطا کیا، اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں، اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں کہ دشمنوں سے مقابلہ کتنی بلند ہمتی اور مستعدی سے کرتے ہیں اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دشمنوں کی صف میں بے خوف و خطر کود پڑتے ہیں، گھس جاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، الغرض گھوڑے اپنے آقا کی اطاعت اور وفاداری میں سرگرم عمل رہتے ہیں. میدان میں جو ہے دوڑتے رہتے ہیں اور اس میں بھوک پیاس گرمی کی شدت سب برداشت کرتے ہیں. ایک حیوان کا تو یہ حال ہے، ایک حیوان کا یہ حال ہے، اور اس کے بالمقابل انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے مالک کی نعمتوں سے صبح و شام لطف اٹھا رہا ہے. سورج سے، چاند سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، اچھی اچھی ہواؤں سے زندگی میں جو سانس لے رہا ہے، پیشاب پخانہ معمول کے مطابق ہو رہا ہے اور جو ہے کھانا کھا رہا ہے، کھانا ہضم ہو جا رہا ہے. یہ کیسی کیسی مالک کی نعمتیں انسان پر دن اور رات برس رہی ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ اپنے مالک پروردگار خالق کائنات منعم حقیقی محسن اعظم کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کی اطاعت نہیں کر پاتا ہے. 5 وقت نماز کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اب وہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انسان کیسا ناشکرا ہے. یہ ناشکری ہے، کیونکہ جو شکر ہوتا ہے وہ دراصل 4 طریقے سے ہوتا ہے. شکر پہلا شکر ہے دل سے، دوسرا شکر ہے زبان سے، اور تیسرا شکر ہے اعضاء سے، اور چوتھا شکر ہے خدمت خلق سے. یہ جو 4 طرح کا شکر ہے یہ ہر ایک کے ساتھ پایا جاتا ہے. یعنی اگر آپس میں شوہر بیوی پر احسان کرے تو بیوی کے اندر بھی یہ 4 چیزیں ہونا چاہیے. ماں باپ اگر جو ہے اولاد پر جو ہے احسان کریں تو اس کے اندر بھی یہ 4 طریقے سے شکر کی ادائیگی ہونا چاہیے. اور جو ہے کوئی دوست کسی دوست پر کرے
اولاد کبھی اپنے والدین پر کریں، تو یہ 4 طرح کا شکر ہونا چاہیے، ورنہ لوگ جو جانتے ہیں وہ بس ایک ہی طرح کا شکر جانتے ہیں، بس وہ کہہ دیتے ہیں بہت بہت شکریہ، سمجھے آپ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو صرف زبان سے آپ نے کہا، اور جو آج کل لوگ تھینک یو کہتے ہیں، وہ تھینک یو اصل میں تھینک یو ہے، پھینکو جو کچھ تم نے دیا ہے، سمجھے آپ۔ تو یہ زبان کا شکر ہے۔ 4 طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلا تو جب کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کی محبت اپنے دل میں بسائیں، اور اس کا آپ کے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ جب کبھی وہ مل جائے احسان کرنے والا تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب کبھی راستے میں دکھ جائے تو اس کو سلام کر دیں، سمجھے آپ۔ اب تو لوگ کسی پر احسان کریے تو وہ نگاہ ہی پھیر لیتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے، تو سلام ولام تو دور کی بات ہے۔ تو پہلا جو ہے شکر یہ ہے کہ دل میں 2 چیزیں ہونا چاہیے۔ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا دل میں احترام ہو، دوسرے اس کی دل میں محبت ہو، یہ 2 چیزیں۔ ایسے ہی زبان سے جو شکر ادا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، شکریہ کہیں، اور ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ زبان سے سامنے کہہ دیا اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، بلکہ زبان سے اس کے سامنے بھی شکر ادا کریں، اور زبان سے اس کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ جب موقع ہاتھ لگے تو اس کی تعریف کریں۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ سناٹا ہو تو ان کی برائی کرنا ہے۔ جیسے ہی جو ہے ایک آدمی کھسکتا ہے تو شروع ہو جاتے ہیں وہ بڑے میاں جو جا رہے نا، سمجھے آپ۔ تو زبان سے بھی شکر کا 2 طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ اس کے سامنے شکر ادا کریں، اور دوسرے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں، اور تیسرے ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، ہاتھ پیر سے اس کی خدمت کریں، اور جو ہے اس کے پاس چل کے جایا کریں، کبھی کبھی اس سے ملاقات کیا کریں، یہ سب جو ہے کرنا چاہیے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ خدمت خلق، یعنی مخلوق کی خدمت، کہ جس مخلوق نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، حدیث ہے کہ من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے آپس میں شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی نے ان کو کچھ دیا تو کہتے ہیں ارے ہم آپ کا کیوں شکر ادا کریں، وہ تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے میرے پاس، سمجھے آپ، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو اسلامی ادب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا تو شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے ملا ہے ان ہاتھوں کو بھی آپ شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کا دستور ہوگا ضرور کہ جب ڈاکیا منی آرڈر لے کر آتا ہے، چاہے منی آرڈر میں آپ کا پاسپورٹ لے آئے، چاہے پین کارڈ لے آئے، چاہے پہلے پیسہ جو ہے منی آرڈر سے آیا کرتا تھا، تو ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا مدرسے میں تو ہمارے والدین جب بھیجتے تھے تو ہم لوگ جو ہے 10 روپے الگ سے رکھے رہتے تھے کہ جب ڈاکیا لے کر آئے گا تو اس کو یہ دے دیں گے۔ تو اصل تو بھیجا ماں باپ نے، لیکن شکریہ کے طور پہ 10 روپیہ اس ڈاکیا کو بھی دے رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ یہ تہذیب ہے اور اسلام نے یہ سکھائی ہے تہذیب کہ کسی محسن کو بھولو مت، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو بہرحال
تو اصل تو معلوم ہے کہ میرے اماں ابا نے پیسہ بھیجا ہے، لیکن ہم اس کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ رزق جن ہاتھوں سے مل رہا ہے اس کو بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب نے اس ذات کو، اس جسم کو آزاد کر دیا تھا جس کی زبان سے یہ نکلا کہ محمد پیدا ہوئے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، تو اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو پہلے صحابہ کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جن سے کوئی خوشی کی بات ملتی تھی تو وہ ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو بہرحال مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے انہی 4 باتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا دل سے ہونا چاہیے۔ دل سے شکر یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ پوری کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ یہ شکر ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، ایمان تو ہے ہی ہے اس کا نام، اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ہے اعلیٰ قسم کا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی کفر کو شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے قرآن کریم میں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلا شکر دل سے یہ ہے کہ اس کی عظمت ہو ہمارے دل کے اندر، اور دوسرے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ایک تو اللہ کو یاد کیا کرے اور دوسرے اللہ کی تعریف کیا کرے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کی تعریف، اس کی ثنا گوئی سے لبریز ہے۔ آپ کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو۔ اور ایک جملہ سب پر بھاری ہے، الحمدللہ علی کل حال، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں، چاہے جس مصیبت میں لے آئے اور چاہے جس نعمت میں لے آئے۔ تو یہ زبان سے ہو گیا، ذکر ہو اور اس کی تعریف ہو، ثنا گوئی۔ اور تیسرے اعضاء سے، اعضاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دل، زبان، ہاتھ، پیر، پورا جسم سب آ گیا۔ تو اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ کوئی بھی اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل نہ ہو، کسی بھی آپ کے عضو سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیگر اعضاء سے شکر۔ نہ زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات کرے، اور نہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ادھر ادھر چلیں، نہ کان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے استعمال ہو، اور نہ آپ کے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو، نہ آپ کا پیٹ، نہ آپ کی انگلیاں، یہ سب جو ہے دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں سرگرم عمل رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے خدمت خلق کے ذریعے، یعنی اس کے مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ نے جو آپ کو دولت دی ہے، اس دولت میں اللہ کی مخلوق کا بھی حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کا رزق تقسیم کر دیا ہے، اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیسہ دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے بندوں کا خیال کرتا ہے یا نہیں۔ تو کسی یتیم کی خدمت کر دینا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کر دینا، اور مسجد کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر دینا، کسی بے سہارا عورت کے لیے سہارا بن جانا، کسی بے سہارا مردوں کے لیے کسی کی تعلیم میں کوئی ضرورت ہو اس کی خدمت کر دینا، یہ سب خدمت خلق میں بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں بھی آتا ہے۔ صرف زکوٰۃ ہی میں حق نہیں ہے، زکوٰۃ تو حق ہے اللہ تعالیٰ کا
جو بندوں پر واجب ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے جن کو صدقات نافلہ کہتے ہیں، کہ وقت ضرورت پر انسان اپنے نفس کی اور اپنے مال کی کیا کرے؟ قربانی دے۔ اسی قربانی کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور پھر قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ شکر کا فائدہ انسان کو پہنچے گا اور ناشکری کا نقصان اس کو ملے گا۔ قرآن میں ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جس نے شکر کیا اس نے اپنی ذات کے لیے شکر کیا، یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ شکر تو کرے گا اللہ کا، لیکن فائدہ ملے گا بندے کو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس نے ناشکری کیا تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کریم ہے۔ کوئی اگر اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ لأزیدنکم، کہ میں تمہاری نعمتوں میں کیا کروں گا؟ اضافہ کر دوں گا۔ قرآن میں ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کیا کرو، ہاں میری ناشکری نہ کیا کرو، ورنہ ناشکری سے تباہی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا یا کسی بستی والوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، پورا واقعہ ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ بڑے اطمینان سے، چین اور سکون سے رہ رہی تھی، اور اس کے باغات میں پھل بڑی وسعت کے ساتھ آ رہے تھے، بس اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کو بھوک اور ڈر کا لباس اڑا دیا، یعنی وہ ہر وقت جو ہے اس ڈر اور خوف میں رہنے لگے کہ اب تو میں مر جاؤں گا، اب تو میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو اس وقت بھی دنیا میں ملیں گے، دھرتی پر ملیں گے، جن کو یہ ڈر ستائے رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ ڈر بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ضروری ہے، اور انسان جب جہالت میں پڑ جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے تو وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل، وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو دے رہے تھے میدان تیہ میں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کا کپڑا بھی اپنے آپ بڑا ہو جاتا تھا، اور کھانے کے لیے من و سلوا آتا تھا۔ من و سلوا کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ بٹیر ہوتی تھی، جنت سے آتی تھی، لیکن وہ جو ہے ایسے نکمے اور ناکارہ تھے کہ کہنے لگے ہم کو تو دال چاہیے، پیاز چاہیے، سمجھے آپ، گیہوں چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جو تو وہ ملے گا تمہیں، تو وہ عدسیہا و بصلیہا، سمجھے آپ، پھر ان کو وہ سب ملا۔ تو بہت سے لوگ ہیں، دیکھیے جو بیمار ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جو صحت مند ہے وہ کہیں جا کے یہ نہ کہا کرے ارے ہم تو گوشت ووشت نہ کھائیں گے، سمجھے۔ ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میزبان کا حق ہے کہ آپ کے لیے گوشت پیش کرے، اور مہمان کا حق ہے کہ کھائے مزے سے، سمجھے آپ، زبردستی ناشکری نہ کریں۔ ہاں اگر مریض ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، جیسے شوگر کے مریض ہیں، آپ کے سامنے
مٹھائی رکھ دی جائے دیسی گھی کی تو آپ نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا، یہ ناشکری نہیں ہے، اس کا نام علاج ہے۔ بہرحال ایسے ہی ایک قوم سبا تھی، قرآن میں اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی تھی دنیا میں، اتنی وسعت عطا فرمائی تھی کہ ہندوستان سے جو ہے سونے چاندی اور دیگر چیزوں کی تجارت کے سامان جو ہے ملک یمن پہنچ جاتے تھے، اور افریقہ کے بارڈر سے بھی جو ہے بہت کچھ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پھر یمن سے جو ہے وہ سبا قوم لے کر جو ہے مصر اور سیریا اور کہاں کہاں جا کے ان کو بیچا کرتی تھی، اور راستہ بڑا پرامن تھا، اور دونوں طرف جو ہے درختوں کی قطار تھی، سایہ تھا۔ تو وہ ایک دن جو ہے اپنا عیش و آرام دیکھ کر اور راحت اور امن چین سکون دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، یہ میرا سفر جو اتنی جلدی طے ہو جاتا ہے تھوڑا اس کو دور والا کر دیجئے، سمجھے آپ؟ تو ایسے بھی پاگل دنیا میں گزرے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں جھوٹ ہو سکتا۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سفر کو تھوڑا دور والا بنا دیجئے، گرمی والا بنا دیجئے، بکھیر کے جائیں۔ اور ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایسا اتفاق سے ہو جاتا ہے کہ انسان کا سفر ہوتا ہے، ریزرویشن ہوتا ہے، لیکن جب کسی لائن پہ دو گاڑیاں لڑ جاتی ہیں تو ٹرین کے رخ کو گھما دیا جاتا ہے، تو وہ سفر کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح سے سفر اپنا دور والا مانگا۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ دعا کر کے۔ یہ دعا کیا کی؟ انہوں نے بد دعا کی، ہاں، کہ خود اپنے پر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، کہ ہم نے ان کی باتوں کو سن لیا اور ان کی باتوں کو قبول کر لیا، کہ راستہ دور کا بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ ہم نے ان کو چورا چورا کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ملک سبا کا قصہ، اور یہ جو بلقیس تھی نا، یہی وہاں کی ملکہ تھی، اس کا قصہ قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ ہم نے یہ نشانی بنا دیا، ملک سبا کو تباہ و برباد کر کے نشانی بنا دیا صبر کرنے والوں کے لیے بھی اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات بیان فرمائی کہ مومن کے دو پر ہیں، وہ دونوں پروں سے جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک پر کا نام ہے صبر اور دوسرے پر کا نام ہے شکر۔ مصیبت آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے۔ اور اس کا الٹا کرتا ہے آدمی، جب مصیبت آتی ہے تو ہائے ہائے اور شکوہ کرتا ہے صبر کرنے کے بجائے، اور جب نعمت ملتی ہے تو اکڑ کر چلنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ مرض عورتوں میں بہت زیادہ ہے ناشکری کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی دیکھیے آپ سب لوگ جو ہے اپنی اپنی بیویوں کے لیے سوٹ بنا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جب 4-6 مہینہ گزر جائے گا تو وہ بھول جائے گی، کہے گی کیا بنایا تھا آپ نے، سمجھے آپ، کب دیا تھا۔ لیکن سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد بہت ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہاں، مردوں کو بھی ناشکری کی صفت سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اب جو ہے باقی آیتوں کا ترجمہ کرا دے رہا ہوں میں، کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ہماری کروڑوں جان قربان ہو کہ قرآن کریم کی ترتیب کیا ہی عمدہ بنائی ہے، اور کتنے اچھے انداز سے اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے 5 جو ہے کیفیت کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد وجہ بتائی کہ تم لوگ ناشکرے ہو، پھر اس کے بعد اللہ کا کمال دیکھیے
کہ ناشکری تمہارے اندر کیسے آئی اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو تمہارے اندر ناشکری کی صفت آئی ہے نا، یہ اس لیے آئی ہے کہ تم مال کی محبت میں اندھے ہو گئے ہو۔ ہاں کیا بات ہے، یعنی یہ ناشکری اسی وقت پیدا ہوتی ہے نا جب آدمی 99 سے 100 اور 100 سے 1000 سے لاکھ اور لاکھ سے کروڑ کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو مال کا حریص ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے سبب بتایا، پہلے مرض بتایا، پھر مرض کا سبب بتایا، اور پھر علاج بتا رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے جو مریض کا مرض پکڑ لے اور پھر اس کا سبب پکڑ لے اور پھر اس کا کیا کر دے؟ علاج کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم لوگوں کو بنایا ہے، ہم مریض ہیں، اللہ کو معلوم ہے، ہمارا مرض کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ ناشکری ہے، پھر اللہ نے اس کا سبب بتا دیا کہ یہ ناشکری پیدا ہوتی ہے مال کے حرص اور لالچ کی وجہ سے۔ اب علاج بتا رہے ہیں 3 آیتوں میں، فرما رہے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا بندوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جتنے بھی مردے قبر میں ہیں ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور ان کے سینے میں جو راز ہے اس راز کو ظاہر کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن یعنی قیامت کے دن جب یہ لالچی لالچ خور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی ان کی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ تو علاج یہ ہے کہ دیکھو مال کے چکر میں زیادہ نہ پڑو، ایک دن قبر میں جانا ہے اور پھر قبر سے دوبارہ تمہیں نکلنا ہے، اور پھر جو کچھ تمہارے سینے میں لالچ ہے، یعنی تم نے اچھی نیت سے مال جمع کیا تھا یا بری نیت سے جمع کیا تھا، یہ ایک راز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سے لوگ مال جمع کر رہے ہیں، تو ہم اصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ جو ہے اس دن تمہارے جو راز ہیں دل کے، تم نے کس مقصد سے کون سا کام کیا تھا اور کون سا پیسہ کس مقصد سے کمایا تھا، وہ اللہ ظاہر کر دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ علاج ہے، اس علاج سے انسان دنیا کے حرص سے بچ سکتا ہے اور اللہ کی ناشکری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہم سب لوگ خیال کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ناشکری سے بچائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد۔